رضی صدیقی صاحب کا سوال ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیکیوں میں دوسروں سے کمپٹیشن کرنا اور آگے بڑھنا یہ نگیٹو تھنکنگ ہے یا پازیٹیو ہے؟ دیکھیے، یہ نگیٹو تھنکنگ یا پازیٹیو تھنکنگ کوئی ٹیکنیکل ٹائپ کی چیز نہیں ہے. نگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ کئی دفعہ اپنے احساس کے اعتبار سے پازیٹیو ہوتے ہیں، بظاہر کئی دفعہ وہ نگیٹو دکھتے ہیں، لیکن اس کے اثرات انسان کے اوپر ہائیلی پازیٹیو ہوتے ہیں. کئی دفعہ کوئی چیز دیکھنے میں بہت پازیٹیو ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات ہائیلی نگیٹو ہوتے ہیں. تو نیکی میں سبقت کا معاملہ وہی ہے. نیکی میں سبقت لے جانے کا معاملہ، سبقت یعنی آگے بڑھ جانے کا معاملہ یہی ہے. جب ایک آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میرے اوپر جو دینی ذمہ داریاں کھولی گئی ہیں یا میرے اوپر جو واضح ہوئیں میں اس میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، تو بظاہر یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن اس وقت نگیٹو ہو جاتا ہے جب اس کے نتیجے میں آپ فریق ثانی سے حاسدانہ رویہ اختیار کرنے لگیں. لیکن کمپٹیشن اس وقت پازیٹیو ہوتا ہے جب فریق ثانی کی کوئی چیز دیکھ کر آپ کے اندر ایک زبردست انسینٹیو پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں. تو نیکی میں سبقت کا معاملہ وہی ہے. جب ایک آدمی نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال اچھے ہونے لگتے ہیں. تمام اعمال اچھے ہونے لگتے ہیں. وہ دوسروں سے بہتر ڈھنگ سے بات کرے گا، وہ دوسروں کی دل آزاری نہیں کرے گا، وہ دوسروں کو ہارم پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کے پاس اگر مال و دولت ہے تو وہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے گا. اس کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ مال و دولت ہے تو وہ اس دولت سے خدا کے دین کو پھیلانے میں لگ جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو نیکی میں سبقت کا احساس آدمی کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے. اسی لیے کمپٹیشن کے باوجود یہ پازیٹیو عمل ہے. کمپٹیشن کے باوجود پازیٹیو عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث رسول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. دنیا داری کے معاملے کا مطلب یہ ہے کہ تم مادی چیزوں میں تم اپنے سے نیچے کو دیکھو. تو تم دیکھو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تم اس طرح دیکھو گے تو تمہارے اندر ان چیزوں کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، خدا کی ان نعمتوں کے لیے جو تمہارے پاس ہے. اور دوسری طرف حکم ہوا کہ تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یعنی وہی تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو. تو جب اوپر والے کو ہم دیکھیں گے کہ وہ مثال کے طور پر میرے پاس 10 روپیہ ہے اور ہم 9 روپیہ اللہ کی راہ میں نکال سکتے ہیں، ہم نہیں نکال رہے ہیں. دوسرے آدمی کے پاس 4 ہی روپیہ ہے اور اس میں سے وہ 3 روپیہ نکال دیتا ہے. جب وہ اس طرح سے کمپیریزن کرے گا تو پھر اس کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا. پھر وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ میں ایک خالی خلی آدمی ہوں، خالی خلی مرد عورت جس کے پاس 24 گھنٹے اپنے ہاتھ میں ہیں. اس کے باوجود میں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوں، نہ میرے ظہر اثر کا پتہ ہے نہ فجر کی نماز کا پتہ ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جس کے 24 گھنٹے انٹیکٹ ہیں، ایک ایک منٹ کا اس کے پاس حساب و کتاب ہے. اس کے باوجود وہ صلاۃ کی پابندی کرتا ہے، فجر بھی اس سے نہیں چھوٹتی ہے. تو اس وقت اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. ایک آدمی اپنی تمام مصروفیات کے بعد قرآن پر غور و فکر کرنے کا عمل بھی جاری رکھے ہوا ہے. اور ایک میں ہوں جس کے پاس ابنڈنٹ ٹائم ہے، ایمپل آف ٹائم موجود ہے. جی ٹائم ہی ٹائم ہے، یعنی ٹائم اتنا ہے کہ ٹائم کبھی اسپینڈ کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، اتنا ٹائم ہے، پھر بھی ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ خود حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے
کہ تم نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. تو جب آدمی اپنے اوپر والوں کو دیکھے گا نیکی کے معاملے میں تو ایک طرف اس کے اندر سینس آف لاس ختم ہوگا. اس کا مطلب اس کے اندر سے نگیٹو تھاٹ ختم ہوئے اور اس کی جگہ پر اس کے اندر یافت کا احساس پیدا ہوگا. وہ دوسروں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. مجھ میں کیا پرابلم ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی کر سکتی ہوں. ایک آدمی نے اگر اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے دین کے لیے تو ہم اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دن میں 2 گھنٹہ تو لگا ہی سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانے کا جو سینس ہے اس کے نتیجے میں نگیٹیوٹی نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ پازیٹیوٹی ہی پیدا ہوتی ہے, اور یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے.